الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو قائم کیا، پھر آسمان کو سورج چاند تاروں سے رونق بخشی، زمین میں پہاڑ قائم کیے، بڑے بڑے سمندر بنائے، تالاب اور چشمے نکالے، آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین میں جان ڈالی، پھر اس میں پیڑ، پتے، گل، بوٹے اگائے، طرح طرح کے پھل، رنگ رنگ کے پھول، مختلف قسم کی پتیاں، مختلف قسم کی خوشبو، سب کا رنگ الگ الگ، سب کی بو جدا جدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع زمین، یہ نئی دنیا انسان سے خالی پڑی تھی۔ روئے زمین پر کسی انسان کا کوئی پتلا بھی نظر نہ آتا تھا، نہ یہ مکانات تھے، نہ باغات، نہ محل، نہ 2 محلے، نہ آدم زاد۔ زمین ایک لق و دق میدان تھی جس کا کوئی اور چھور نہیں، اور وہ سنسان پڑی تھی، کوئی اس کو آباد کرنے والا نہ تھا۔ سورج جب صبح ہوتے ہی آنکھ کھولتا اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر زمین پر نظر ڈالتا تو اس کو سوائے لق و دق میدان اور سنسان جنگل کی کچھ نظر نہ آتا۔ پوری زمین کے گرد چکر لگا آتا، تب بھی اس کو کوئی انسانی صورت دکھائی نہ پڑتی تھی۔ آخر کار سارا دن پھر پھرا کر شام ہوتے اپنے ساری دھوپ سمیٹ مغرب میں جا کے منہ چھپا لیتا۔ دھوپ کے جاتے ہی تارے اپنی بے پناہ لشکر لے کر آسمان پر چھا جاتے، وہیں سے اپنی رونق دکھاتے اور زمین کو نگاہ غور سے دیکھتے کہ کوئی ہے جو ان کے خوبصورت اور جگمگاتے چہروں کی تعریف کرے، کوئی ہے جو ان خوبصورت قندیلوں کی قدر کرے، لیکن ان کو بھی کوئی اپنا قدردان نظر نہ آتا۔ تارے ابھی جگمگا رہے تھے کہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا اور ساری زمین پر اپنے رخ روشن کا اجالا پھیلا دیا، جس سے ساری دنیا جگمگا گئی، مگر یہ بھی بے سود، اس کا بھی کوئی قدردان نہ نکلا۔ آخر صبح ہوتے ہوتے تارے بھی جھل ملا گئے اور چاند نے بھی اپنی چاندنی تہ کر ڈال لی۔ بے پناہ سمندر کے جس کا کوئی اور چھور نہیں، جن کی تھا نہیں، جن کا جل تھل ایک ہے، مگر وہ بھی بے قدر پڑے تھے۔ کوئی نہ تھا کہ ان پر سفر کرتا، جہاز اور کشتیاں چلاتا، ان کی موجوں کے تھپیڑے، پانی کی روانی اور ہوائے خوشگوار کے ساتھ اس کی اٹکلیوں کا تماشا دیکھتا۔ موسم بہار آیا، کالی اور متوالی گھٹائیں چھائیں، ہوا خوشگوار چلی، موسلا دھار پانی گرا، زمین پر سبز مخمل بچھا، اسی مخمل پر گلکاریاں ہوئیں، پیڑ، پتے، گل، بوٹے، ہرے بھرے درخت کے پھلوں سے ڈالیاں ٹوٹیں، مختلف قسموں رنگا رنگ پھول اور ان کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے صحن چمن منہ سے بول اٹھا، مگر کوئی نہیں کہ اس بہار سے لطف اندوز ہو۔ بلبلوں کے نغمے، سجنیوں اور قمریوں کی کوکو، پپیا کی آوازوں، مور کی پکار، کبکبری کی قہقوں نے باغ سر پر اٹھا لیا، مگر سننے والا، مزہ لینے والا کوئی نہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ، گوشہ گوشہ زبان حال سے کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہوں، کوئی نہیں جو مجھے اور میری پیدا کی ہوئی نادر و نایاب چیزوں سے فائدہ اٹھائے، مگر اس کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں۔ پانی کہتا تھا کہ میں خدا کا ایک بڑا عطیہ ہوں، کوئی نہیں جو مجھے پی کر سیراب ہو، میرا مزہ چکھے، میری شیرنی کی تعریف کرے اور مزے لے، لیکن اس کو بھی جواب نہیں ملا۔ جواب کون دیتا؟ انسان ہوتے تو جواب دیتے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے ہیں، انسان ہی کی ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، انسان نہیں تو سب بیکار۔ فرشتے تھے تو فرشتے کیا کرتے؟ فرشتوں کی دنیا ہی نرالی تھی، ان کا انداز ہی اور تھا، وہ نور کے تھے،
ان کا ٹھکانہ آسمان، ان کی غذا عبادت، ان کا کام اطاعت، ان کی دنیا اور دنیا کے لوازمات سے کیا سروکار۔ ان کو بھوک لگتی تھی اور نہ وہ پیاسے ہوتے تھے۔ یہ شیطان جو اس وقت راندہ درگاہ ہے، اس وقت بڑا مقرب بارگاہ تھا۔ یہ اس وقت ایسی عبادت کرتا تھا کہ تمام فرشتے اس کی عبادت و اطاعت پر رشک کرتے تھے۔ مقربین میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کے سجدے سے کوئی کونا نہیں بچا، اس کی عبادت سے کوئی جگہ نہیں چھوٹی۔ غرض یہ کہ آسمان اس وقت فرشتوں کی عبادت سے رشک و قمر ہو رہا تھا، اور زمین اللہ کی عبادت سے بہرا پڑی تھی۔ آسمان کو فخر تھا اور زمین شرم سے دبی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی ایسا نہیں جو اس فرش خاکی پر اللہ کی عبادت کر کے میری شرم مٹائے، کوئی نہیں جو اللہ کی ان بخشی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر اس کا شکر ادا کرے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و مقدس زمانے میں یہ زمین رشک کے آفتاب اور رشک کے ماہتاب بن گئی۔ زمین فخر سے سر اٹھاتی اور آسمان ادب سے سر جھکاتا تھا۔ زمین کہتی تھی کہ ہمیں اب وہ ماہ رسالت ملا ہے کہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔